حضرات گرامی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت پاک ہو چکی ہیں اور ابھی نعت پاک ہوں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا ذائقہ تبدیل کیا جائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ پہ کچھ بیان ہو جائے۔ وہ نبی جس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ نبی اگر دنیا میں تشریف نہ لاتا تو ہم آپ نہ ہوتے۔ وہ نبی دنیا میں تشریف نہ لاتا سورج چاند نہ بنتے۔ وہ نبی دنیا میں تشریف نہ لاتا زمین آسمان اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا۔ حتیٰ کہ جتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت نے ان کے صدقے پیدا فرمائی ہے۔ اسی نبی کی سیرت سننے کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دوں گا۔ حضرت علامہ مولانا عمیر صاحب کو وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ان کے آنے سے پہلے میں ایک کہنا چاہوں گا، اے جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ۔ اے جانے وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، اور بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوتی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ، اس سوتی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ حضرت کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین مسجد، عزیز طلبہ، باوقار علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا جوش دیکھ کر کے میں برداشت نہیں کر سکا اور اظہار خیال کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی وصلی علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیز طلبہ اور سامعین، اس مختصر سی مجلس میں، اس مختصر سی محفل میں آپ کے سامنے میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان اور ٹائٹل ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہی کامیابی کا ضامن ہے۔
یعنی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تخلیق کائنات کے بعد انسانوں کے وجود کے ساتھ ہی بعثت نبوی کا، انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انبیاء کرام کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز اور آنے والی نسل اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرے، اپنے نبی کے حرکات و سکنات، گفتار و کردار، افعال و اقوال کو دیکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کو راضی کرے اور دنیا و آخرت میں اپنی زندگی کو گلزار بنائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی انسان کو نبی، رسول، ریفارمر، پروفٹ، میسنجر، مصلح، قائد، رہبر، رہنما کی شکل میں بھیجا جاتا رہا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ عملی نمونہ کا محتاج ہے۔ انسانوں کو عمدہ معاشرہ، صحیح تمدن اور اعلیٰ ترین کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کسی کامل و مکمل شخصیت کی زندگی کا اسوہ چاہیے کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر اس کے قالی میں اپنے آپ کو ڈھال سکے، اس کی زندگی کو دیکھ کر اس کی کاپی اور نقالی کر سکے، اس کی سیرت، اس کی زندگی اتنی جامع ہو، اتنی کامل اور مکمل ہو کہ جس زندگی کے جس موڑ پر، جس مرحلے میں، جس وقت بھی اس کی سیرت کو تلاش کیا جائے تو اس کی زندگی ہر موڑ پر رہنمائی کر سکے، دستگیری کر سکے، اس کی قیادت کر سکے اور رہنمائی کر سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اسٹیج پر، اس خاکدان گیتی پر ہزاروں انبیاء، ہزاروں لاکھوں انبیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ اور حکمرانوں نے جنم لیا۔ لیکن آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پروفٹ، کوئی میسنجر ایسا ہے کہ جس کے صحیفہ حیات کے تمام گوشے، جس کی زندگی کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو؟ کیا کسی بانی مذہب، قائد و مصلح، رہبر و رہنما کی سیرت مکمل طور پر آئیڈیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اس لیے کہ جہاں تک انبیاء کرام کی زندگی کا سوال ہے، انبیاء کرام کی بات ہے، تو انبیاء سابقہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں، انبیاء سابقہ کے مکمل حالات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کے پاکیزہ لمحات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ان کی زندگی ادھوری اور نامربوط ہے جو ہمیں منزل تک پہنچانے سے قاصر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر جب ہم انبیاء کرام، پچھلے انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں گے، پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں توبہ و استغفار اور گریہ وزاری کا وصف آپ کو نمایاں ملے گا۔ حضرت شیش کی زندگی میں معرفت اور علم کا وصف آپ کو نمایاں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو دعوت و تبلیغ کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو توحید اور رضا کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں اطاعت و فرما برداری کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جنگ اور سپہ سالاری کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں زہد و تقوی کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں صبر کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تجھ کو احتشام اور جاہ و جلال کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں حسن و جمال کا وصف نمایاں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عفو و کرم اور ملاطفت و نرمی کا وصف نمایاں ملے گا۔ غرض کے آپ تمام انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں
تو ہر انبیاء کرام کا کوئی خاص نمایاں وصف تھا، لیکن قربان جائیے محمد عربی پر، قربان جائیے آقائے کائنات پر، قربان جائیے وجہ تخلیق کائنات پر کہ آپ پر حضرت آدم کا توبہ استغفار، حضرت آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی تبلیغ، ابراہیم کی رضا، اسماعیل کی اطاعت، یوسف کا حسن، ہارون کا جمال، یعقوب کا زہد و تقوی، ہارون کا جمال، یعقوب کا زہد و تقوی، اسماعیل کی اطاعت، یونس کی عبادت و ریاضت، اور یہی نہیں موسیٰ کا جلال، سلیمان کی شوکت، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا عفو و کرم، یحییٰ کی عفت، دانیال کی آواز، دانیال کی محبت۔ غرض کے جتنے بھی انبیاء کرام اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جتنی بھی خوبیاں لے کر آئے تھے، جتنے بھی اوصاف لے کر آئے تھے، جتنی بھی اچھائیاں تمام انبیاء کرام میں فردن جتنے بھی وصف تمام انبیاء کرام میں پایا جاتا تھا، ان تمام اوصاف سے متصف ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس کے مرقع حیات میں سارے نقش و نگار اور گلہائے رنگا رنگ کھلے ہوئے تھے، جس کی زندگی بے نظیر اور بے مثال تھی۔ اس لیے تو شاعر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آپ اپنے نبی کی زندگی کو جس مرحلے میں بھی دیکھیے، آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی اپنی سیرت، اپنے نبی کی سیرت کو تلاش کریں گے، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ عزم و استقلال ہو، جو شجاعت و جرأت مندی ہو، یا عفو درگزر، تعلیم و تعلم، تواضع و انکساری، اثار و قربانی، عظمت و رفعت، توکل و استغناء، عفو و کرم، جلوت و خلوت۔ غرض کے حیات انسانی کے ہر نشیب و فراز، ہر پیچ و خم اور ہر پرخار وادی پر سید الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کی قیادت ملے گی۔ آؤ اور قریب سے سمجھاتا ہوں، اگر تم معلم، استاذ اور ٹیچر ہو تو اصحاب صفہ کے معلم قدس کی تقلید کرو۔ اگر تم متعلم، شاگرد اور اسٹوڈنٹ ہو تو بارگاہ الہی سے سیکھنے والے محمد عربی کے کریکٹر کا مطالعہ کرو۔ اگر تم کسی کے باپ ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ابا جان کے حالات پر ہو۔ اگر تم اولاد ہو تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر کے قصے سنو۔ اگر تم شوہر ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زوج محترم کی پاک سیرت کا مطالعہ کرو۔ اگر تم بیوی ہو تو پیغمبر کے ساتھ امہات المؤمنین کی الفت و محبت کی کہانیاں سنو۔ ارے سنو، اگر تم بزنس مین ہو، تاجر ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر تم بادشاہ اور حکمران ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ اگر تم رعایا ہو تو محکوم قریش کے محکوم کی سیرت پر ایک نظر ڈالو۔ اگر تم فاتح ہو، ونر ہو تو بدر و حنین اور فاتح مکہ کی سیرت پر ایک نظر ڈالو۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اور اگر تم ناصح، واعظ، مقرر، خطیب اور امام ہو تو مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ غرض کے تم جو کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستگی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزودہ ہے وہ نظارہ۔ اور امام عشق و محبت نے کہا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اس لیے عزیز طلبہ اور ملت کے اے نوجوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، ایک بات اپنے ذہن کے خانے میں محفوظ کر لو کہ فلاح، بہبود، کامیابی، کامرانی، ترقی، سربلندی، ڈیولپمنٹ، پروگریس صرف اور صرف پیغمبر کے اسوہ میں ہے، صرف اور صرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں ہے۔ اگر تم بلندی چاہتے ہو تو پیغمبر کی تقلید کرو، اگر تمہیں مرتبہ چاہیے تو پیغمبر کی نقالی کرو، اگر تمہیں عزت چاہیے
تو اپنے قریب، اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا مشن بناؤ۔ اگر تم تابناک مستقبل کے خواہش مند ہو تو پھر اپنے نبی کے طریقے کو حرز جاں بناؤ۔ اگر تم رضامندی حق کے طلبگار ہو تو سیرت نبوی کو اپنی سیرت بناؤ۔ اگر تمہیں چین و سکون چاہیے تو پہلے نور محمدی سے اپنے قلب و جگر کو روشن کرو۔ اگر تمہیں راحت و آرام سے پیار ہے تو پہلے اپنے نبی کی سیرت سے پیار کر۔ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نبی کی سیرت سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ اگر تم جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے الفت کرو، اپنے نبی سے عشق کرو۔ خدا کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب جو تم سے محبت کرے گا، اے محبوب جو تم سے الفت رکھے گا، جو تم سے عشق کرے گا، جو تیری سیرت پر جو تیری سیرت کی نقالی کرے گا، جو تیری سیرت کی تقلید کرے گا، جو تیرے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اسے خوشخبری دے دو کہ وہ میرا محبوب ہے اور رب اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔